شادی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شادی پہ کتنا پیسہ خرچ کیا جائے اور کون کون سے ایونٹ کیے جائے، اور دن بدن اس میں بڑھتے جا رہے ہیں خرچے، اخراجات نئے نئے نکلتے جا رہے ہیں۔ جی نکاح کے لیے الگ فنکشن کرنا ہے، جی مہندی الگ کرنی ہے، مائیو الگ کرنا ہے، اور بے شمار بیجا فالتو خرچے اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے زندگی کو آسان کیا ہے، ہم اگر اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہماری زندگیاں مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہماری بہنیں بیٹیاں پہلے ہی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں اور وہ شادی کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہو، اسلامی طور طریقے کے مطابق شادی کرنے والے بنو۔ اسلامی شادی کے اندر کل 6 چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان 6 چیزوں کو پورا کر لیا جائے تو آپ کی شادی مکمل اسلامی طریقے کے مطابق ہو گئی ہے۔ اللہ کو ایسی شادی پسند ہے اور یہی وہ شادی ہے جو مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اسلامی رسومات نہیں ہیں، ان رسومات کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے روز وہ آپ کے حق میں جاتی ہیں، آپ کے خلاف جاتی ہیں۔ ان رسومات کے حالات دیکھ کے خود فیصلہ کر لو۔ اللہ نے ہمارے ذمے ان رسومات کو کرنا لازم نہیں کیا ہے۔ تو وہ 6 چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 چیزیں فرض ہیں، 1 چیز واجب ہے، اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ 2 چیزیں شادی کے اندر فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ تو جو 2 چیزیں فرض ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے آپ کا ایجاب اور قبول۔ نکاح کی جہاں مجلس لگے گی وہاں پہ اجازت لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے ایک بندہ ایجاب کرے گا کہ میں نے اتنے اتنے حق مہر کے عوض آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لی، یا آپ کی بیٹی اپنے نکاح میں لے لی، یا لڑکی والا ایجاب کر دے گا کہ میں نے اتنے اتنے حق مہر کے عوض اپنی بیٹی آپ کے حق میں دے دی، آپ کے نکاح میں دے دی، اور سامنے والا قبول کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا۔ آپ کی ایک طرف سے آفر ہوگی، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہوگی۔ اس آفر اور ایکسیپٹنس کو جوڑنے کا نام ایجاب اور قبول کہلاتا ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کو اسلامی شادی میں پہلا فریضہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرض ہے 2 مسلمان عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی۔ وہ 2 لڑکی والوں کی طرف سے ہوں یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوں یا عام مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو، لیکن 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ نکاح کے اندر اعلان کا ہونا، مجمع میں نکاح کا ہونا، اور اس نکاح کا لوگوں کو پتہ ہونا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کا شوہر ہے، یہ لڑکی اس لڑکے کی بیوی ہے، اس بات کا اعلان ضروری ہے۔ اور یہی فرق ہے اسلامی شادی اور زنا میں، کہ زنا چھپ کے کیا جاتا ہے، نکاح اعلانیہ کیا جاتا ہے۔ تو 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی شادی کا دوسرا فرض ہے۔ اس کے علاوہ 1 چیز ہے واجب، اور وہ جو واجب چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ لڑکے کے ذمے لڑکی کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ لڑکے کے ذمے لڑکی کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار کیا ہوگی، وہ ساری باتیں فقہا نے لکھ دی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، مفتیان کرام بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں شادی ہو رہی ہے آپ کا جو قاضی بیٹھا اس سے پوچھ لیجئے گا۔ تو وہ حق مہر دینا یہ واجب ہے، اور حق مہر دینا واجب ہے۔ جب تک ادا نہیں کرو گے تب تک آپ لڑکی کے مقروض ہو، روزانہ کی بنیاد پہ آپ قرضے میں تاخیر کرنے والے شمار ہو رہے ہو، اور یہ پیسہ لڑکی کے ہاتھ میں دینا ہے، اس کو کہنا یہ اللہ کے لیے اب تیری ملکیت ہے، تو جو چاہے اس پیسے کا کر۔ نہ لڑکی کے باپ کا حق ہے کہ وہ اس پیسے پہ قبضہ کر لے، اور نہ شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ لڑکی سے کہے کہ میرے کو معاف کر دے، بلکہ لڑکی کو دینا ضروری ہے۔ پھر وہ واپس کر دے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دینا ایک بار ضروری ہے۔ نہیں ہے اوقات بہت زیادہ ادا کرنے کی تو بہت زیادہ لکھواؤ مت، اور لکھواتے ہو تو 2، لکھوانے کا مطلب محض لکھوانا نہ ہو۔ 3 باتیں ہو گئی، 2 فرض آ گئے سامنے، 1 واجب آئے گا، 3 سنتیں ہیں۔ سنتیں 3 کیا ہیں؟ خطبہ مسنونہ پڑھا جائے، جو بھی نکاح پڑھا رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے خطبہ جو عربی کے اندر ہوتا ہے وہ پڑھے، ایک بات۔ دوسری بات چھوارے بانٹنا، چھوارے بانٹنا، جو مہمان آئے ہوئے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کے اندر مسجد کے اندر ہو رہا ہے، مسجد والے ہیں، ان میں چھواروں کا تقسیم کرنا۔ اور تیسری چیز ولیمہ۔ یہ ساری چیزیں مردوں لڑکے والوں کے ذمہ، کہ لڑکے والے چھوارے بھی بانٹیں گے، لڑکے والے جو ہیں وہ ولیمہ بھی کریں گے، عورت اور لڑکی والوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ ان 6 چیزوں کے بعد 7ویں چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو اسلامی شادی کا جز ہو۔ اور ہماری شادی
اس کے اندر جی بارات ہوگی، مہندی ہوگی، مائیو ہوگا، اپٹن ہوگا، رت جگہ ہوگا، ڈانڈیا کی نائٹ ہوگی، ڈھولکی کی نائٹ ہوگی۔ خدا کے بندوں، اتنا مشکل شادی کو کر دیا ہے اور اپنے اس عقد کی وجہ سے تم جہنم کا راستہ اپنا رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی نسلوں کی بنیاد ان شادیوں پہ رکھنی ہے، اور ان شادیوں کو تم حرام کاری سے ملوث کر کے بھر کے نسلوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو اسلامی بناؤ، ہر قسم کے گناہ اور گندے کام سے اپنی شادی کو پاک رکھو، اور اس بنیاد پہ شادی کرو کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت فرماتی ہیں کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونتاً، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم اٹھائی گئی ہو۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری بہنوں بیٹیوں جن کے گھروں میں موجود ہیں ان پہ کم سے کم مشقت آئے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ بہت اچھا ولیمہ کرو، لیکن نمود نمائش دکھلاوا اس میں بھی مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا اور برکت کی دعائیں لینا مقصود ہو۔ باقی ساری چیزیں جتنی بھی شادی میں ہیں وہ اسلامی روایات نہیں ہیں، معاشرتی روایات ہے، ہمارا کلچر ہے، تو اس میں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کو شادی کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اسلامی طریقے کے مطابق اپنے رسومات کرنے کی توفیق دے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ان پیغامات کو اوروں کے ساتھ شیئر کر کے اوروں کو زندگی آسان بنانے کے راستے دکھاتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔